تو فیصلہ وقت کرے گا، خان صاحب کا فیصلہ بھی وقت کرے گا. اپنے آپ کو جج اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے کہ وہ سر کب ایکسپیکٹیشن سر ایکسپیکٹیشن کیا کی جا سکتی ہے، کب باہر آ سکتے ہیں یا آ بھی سکتے ہیں یا نہیں؟ ڈیل ہو رہی ہے یا جب اللہ کرنا چاہے نہیں گا. چاہتے؟ اب ڈیل والے ڈیل نہیں کرنا چاہتے ہیں. نہیں دیکھیں، جب اللہ نے فیصلہ کر دیا خان صاحب نکل آئے گا باہر. ایک وقت ہوتا ہے جیل میں، وہ آپ کو پورا کرنا ہوتا ہے. ڈیل پہ جو لوگ آتے ہیں ان کی سیاست دفن ہو جاتی ہے. خان صاحب کبھی ڈیل نہیں کرے گا، نہ اس کو کرنی چاہیے. میں نے یہی بات ان کو جیل میں کی بھی تھی. میں ان سے ذرا صاف بات کرنے والا آدمی ہوں اور اس وجہ سے مجھے کبھی کبھی مشکلات کا بھی سامنا رہتا ہے پارٹی میں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر اپنے لیڈر سے مخلص ہیں تو یو ٹیل ہم دا ٹروتھ. میں نے یہی کہا کہ ان عدالتوں سے مجھے کوئی امید نہیں ہے، اور جو لوگ آپ کو کہہ رہا ہے کہ باہر 20 لاکھ بندہ تیار کھڑا ہے وہ آپ سے مذاق کر رہا ہے. لوگ ہیں، لوگ نکلنا چاہتے ہیں، فستائیت اتنی ہے کہ لوگوں کو نکلنے نہیں دیا جا رہا. سو سم ہاؤ پولیٹیکلی اس چیز سے نکلنا ہوگا. اور ان کو میں نے یہ بھی کہا کہ ڈیل کی نہیں میں بات کرتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو پولیٹیکل ڈائلاگ کے ذریعے راستہ بنانا ہوگا، کیونکہ قوم آپ سے محبت بے شمار کرتی ہے. بالکل. لیکن 20 لاکھ بندہ روڈ پہ نکالنا یہ بھی مذاق نہیں ہے. وہ ایک موقع بھی تھا، وہ بھی میں نے خان کو کہا کہ وہ ہم سے ضائع ہوا. وہ تھا 9 فروری کو. 8 فروری کے اگلے دن الیکشن میں جب ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی، اگلے دن اگر ہم کال دے دیتے تو دنیا نکل آتی. تو خان صاحب نے اس پہ مجھے کہا کہ میں اگر باہر ہوتا تو میں کال دے دیتا. میرے خیال میں اس وقت جو ہماری لیڈرشپ باہر مین عہدوں پہ تھی، میں تو نہیں تھا. کال تو وہ دے سکتے تھے. اگر 9 فروری کو الیکشن کے 24 گھنٹے بعد کال دے دیتے، میں سمجھتا ہوں قوم نکل آتی اور ہمیں ہمارا مینڈیٹ مل جاتا. وہ ایک غلطی ہم سے، میں کہتا ہوں بدنیتی پہ نہیں، لیکن ایک غلطی ہم سے اسٹریٹجک ہوئی ہے 9 فروری 2024. سر ہوئی ہوگی غلطی، لیکن مجھے لگتا ہے بلیسنگ ان ڈسگائز. کیونکہ اگر آپ تب دوبارہ حکومت ٹیک اپ کرتے، حالات ایسے نہیں تھے کہ لوگ آپ کے ساتھ ہوتے. اس وقت بے شک آپ کی حکومت تو بن جاتی، لیکن کیا آپ ملک کے حالات سدھار سکتے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. نہیں دیکھیں، وہ تو آپ شاید 9 اپریل کی بات کر رہی ہیں. میں تو یہ اس الیکشن کی بات کر رہا ہوں کہ یہ جو الیکشن ہوا ہے نا، یہ 24 کا الیکشن ہوا ہے جس میں ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی. تو ہمیں پروٹیسٹ کی کال میرے خیال میں دینی چاہیے تھی اگلے دن. اوکے. وہ میں نے خان صاحب کو جیل میں کی، جس پہ انہوں نے مجھے مسکرا کے کہا کہ یار میں خود اگر باہر ہوتا تو میں کال دے دیتا. میرے خیال میں اس وقت کی جو ہماری قیادت تھی، میں کسی کا نام نہیں لیتا، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ بدنیتی تھی. میں کہتا ہوں اس سے ایک اسٹریٹجک ایرر ہوا ہے کہ after our mandate was stolen on the 8th of February, this present general election, 1 year post election day, that one day, 8 کو الیکشن ہوا. 9 کو اگر ہم 12 بجے احتجاج کی کال دے دیتے، تو میں چونکہ ہلکے کی سیاست کرتا ہوں تو مجھے یہ پتا ہے کہ جو کینڈیڈیٹ ہے اس سے زیادہ لوگ ایجیٹیٹ ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ ٹیم میں کام کر رہے ہوتے ہیں. عوام اتنے جذباتی ہوتے ہیں. بالکل. تو اگر آپ کال دے دیتے، یعنی کہ آپ سے دن دہاڑے اگر مینڈیٹ چرا لیا جائے، تو اس پہ تو لوگ بڑا غصہ ہوتے ہیں، نکلتے ہیں. We could have given a protest call on 9th. سر اگر دوبارہ حکومت بن جاتی ہے پی ٹی آئی کی، تو آپ لوگ بدلے لیں گے یا نہیں؟ میں اس کے حق میں نہیں ہوں، اور اس پہ میں نے خان صاحب سے بات کی ہے اور وہ اس سے ایگری کرتے ہیں. اور میں نے جان کی یہ بات کی. لوگوں نے اس پہ مجھے کرٹیسائز کیا. میرا مقصد تھا کہ میں خان کے لیے باہر نکلنے کا راستہ ہموار کروں، کیونکہ اگر کچھ لوگوں کو یہ تھریٹ ہے کہ عمران خان صاحب باہر آ کے بدلہ لے گا، یا بدلہ بھی نہیں کہہ سکتے، مطلب انصاف ہی کر دے تو بہت سے لوگوں کا بھٹا بیٹھ جائے گا. اس طرح سے انصاف کے جن لوگوں نے ظلم کیا ہے، تو اس وجہ سے لوگوں کا ڈر دور کرنے کے لیے، جب ابھی حکومت کی میاں شہباز شریف صاحب کی نہیں بنی تھی، 16 فروری کو پچھلے سال عمران خان صاحب سے میں ملا جیل میں، اور ان کو میں نے اس فتح مکہ ماڈل کی بات میں نے کی تھی، اور ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات انہوں نے پھر کی تھی اس کے جواب میں. میرا مقصد یہ تھا کہ باہر ہم ایک پازیٹیو سافٹ میسج میں دوں کہ عمران خان صاحب when he comes back to power, he is not after کوئی انتقام, any retribution. یہ بہت بڑا میسج تھا کہ اب یہ حکومت نہیں بنی تھی، اور عمران خان صاحب کی طرف سے جیل کے اندر سے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن. اور فتح مکہ ماڈل کیا ہے؟ فتح مکہ ماڈل ہے ایک دوسرے کو معاف کرنا. لوگ کہتے ہیں یار وہ بڑی ہستیاں تھیں. یار وہ بڑی ہستیاں تھیں تو ہم نے انہی کو فالو کرنا ہے، یا ہم نے کارل مارکس کو فالو کرنا ہے؟ ہم نے کس کو فالو کرنا ہے؟ بنجامن نیتن یاہو کو فالو کرنا ہے، یا ہم نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تو یہ میرا مقصد تھا کہ خان صاحب کی طرف سے جیل سے معافی کی بات نکلے، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات نکلے، کہ باہر ایک پازیٹیو میسج جائے، ان کو دروازہ کھلا ملے اور راستہ نکلے، نہ صرف جیل سے نکلنے کا بلکہ حکومت دوبارہ بنانے کا. سر پی ٹی آئی میں ابھی کون سا ایسا بندہ جسے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام خراب کرتا ہے، لائک اسے پاور بھی ملی ہو عمران خان کی طرف سے؟ وہ تو میں آپ کو آف دا ریکارڈ بتا دوں گا. کون کیمرہ اچھا نہیں ہے، میری سیاسی صحت کے لیے اچھا نہیں.
سر میں آپ کو آپشنس دے دیتی ہوں. جی. شاہ محمود قریشی, علی امین گنڈاپور, یا پھر شیر افضل مروت. دیکھیں تینوں میرے ساتھی بھی ہیں, دوست بھی ہیں, قابل احترام بھی ہیں. سیاست والا جواب ہر کسی نے اپنا اپنا رول ادا کیا ہے, لیکن کوئی مائنیوٹ مسٹیکس جو جذباتی بھی ہو سکتا ہے. انسان سے غلطی ہو سکتی ہے. شاہ صاحب نے بڑا سٹینڈ لیا. دیکھیں میں شاہ صاحب سے کوئی توقع نہیں کر رہا تھا, قریشی صاحب نے بڑا سٹینڈ لیا. اتنا سٹینڈ لے گئے, وہ سب حیران ہیں. اور جہاں تک علی امین کا تعلق ہے, وہ میں ہمیشہ دلیر آدمی کو پسند کرتا ہوں. مشکل وقت میں اس نے دلیری سے صوبہ سنبھالا. ویسے میں بتا دوں یہ صوبہ ان حالات میں سنبھالنا ہر کسی کے بس کا کام نہیں تھا. شیر افضل مروت جو ہے وہ میں اس کو پہلے تو نہیں جانتا تھا, لیکن وہ جو اس کے دل میں ہوتا ہے اس کی زبان پہ ہوتا ہے. اس نے مشکل وقت میں خان صاحب کا جو ہے وہ ساتھ دیا, اور اسی وجہ سے جب ان کو پارٹی سے ابھی تو خیر دوبارہ نکالا گیا, لیکن پچھلی بار جب نکالا گیا تھا تو میں اڈیالہ ہی تھا. تو خان صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی, کچھ لوگ ان کو کہہ رہے تھے کہ بس ٹھیک ہے ان کو باہر ہی رہنے دیں. تو پھر خان صاحب نے بیرسٹر گوہر سے پوچھا, گوہر صاحب نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے موقع دیں. میرے سے خان صاحب نے آخر میں پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہو. میں کہا جی اس نے مشکل وقت میں ساتھ دیا ہے, خیر اس کو ایک موقع دے دیں. تو پھر اس کے بعد خان صاحب نے ان کو ایک موقع دیا. بعد میں بدقسمتی سے پھر ان کی پارٹی سے دوریاں ہوئیں, کچھ ایشوز ایسے ہو گئے جس پہ بات ابھی مناسب نہیں ہے. لیکن چونکہ آپ نے ان کی شخصیت کا پوچھا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مشکل وقت میں انہوں نے پارٹی کا ساتھ دیا ہے, اس وجہ سے میں ان کی عزت کرتا ہوں. سر اب آپ کی پرسنالٹی کو ایکسپلور کرنا چاہوں گی. ایک سہیل بڑائچ والا کویسچن پوچھ سکتی ہوں؟ جی جی. آپ کی لمبی زلفوں کے پیچھے کیا بھید ہے؟ بچپن سے بال مال رکھنے کا شوق تھا. سر کیوں سوٹ کرتے ہیں آپ کو لگتا چوائس ہو تھا؟ سکتی ہے. سر آپ کو اچھا لگتا ہے ایسے بار بار کرنا؟ اچھا ہے کہ بال گرنے سے پہلے ایک دفعہ آپ لمبے رکھ لیں. سر آپ کے بال خوبصورت بھی ہیں, مجھے لگتا ہے آپ کو کسی نے ضرور کہا ہوگا اسکول کالج کے زمانے میں. میں کسی کے کہنے پہ کچھ بھی نہیں کرتا, ایون خان صاحب کے کہنے پہ بھی نہیں. مجھے جو صحیح نظر آتا ہے میں وہی کرتا ہوں. سر آپ ڈائی کرواتے ہیں یا پھر نیچرلی یہ کلر ہے؟ سب کچھ قدرتی ہے. سر مجھے لگتا ہے سارا حسن تو خانوں کے پاس ہے, پنجابی بیچارے تو. میرے خیال میں ہر قوم میں اچھے برے اور خوبصورت لوگ سب میں ہوتے ہیں. اٹس ناٹ اباؤٹ بیسیکلی فزیکل فیچرز. آپ کا کردار خوبصورت ہونا چاہیے, اور پرسنالٹی میں سمجھتا ہوں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ منافقت نہ ہو. جو آپ ہیں وہ آپ نظر آئیں, اور بی اسٹے ٹرو ٹو یور سیلف. اور سب سے جو مشکل کام ہے جو میں سمجھتا ہوں, جس پہ کبھی پتہ نہیں لوگ ٹرائی کرتے ہیں کہ نہیں, سب سے مشکل کام صبح شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اپنے آپ سے کہنا ہے کہ کیا آپ سچ بول رہے ہیں. اپنے آپ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے نا. تو لوکنگ اسٹریٹ انٹو یور اون آئیز, اپنی نظروں میں جو آدمی گر گیا نا, نہیں کہ آپ دنیا کو دھوکہ دے دیں, لیکن اگر اپنی نظروں میں گر گئے, آپ ویسے ہی چلتا پھرتا ایک مجسمہ تو ہو سکتے ہیں, آپ وہ انسان نہیں ہیں جس انسان پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے فخر کیا تھا جب انہوں نے وہ بھیجا آدم کو نیچے. تو آپ وہ انسان کون ہے؟ وہ انسان وہ ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے پرائڈ فیل کیا جب انہیں فرشتے سے مکالمہ کیا تھا کہ انسان کیوں بنا رہے ہو. تو انہوں نے کچھ چیزیں, کچھ ٹریٹس بتائے کہ اس میں یہ کوالٹیز ہوں گی. تو اس میں ایک کوالٹی یہ بھی ہے کہ یہ منافق نہیں ہوگا, یہ سچا ہوگا, یہ اسٹریٹ ہوگا, اور غلطی اس سے ہو سکتی ہے لیکن دھوکہ نہیں دے گا. سر آپ کی پاکٹ میں ریبون کے گلاسز ہیں, کیا یہ اوریجنل برانڈ کے ہیں یا پھر کاپی؟ پیسے تو اوریجنل کی دیے تھے. سر کتنے پیسے لگا لیتے ہیں اپنے پہ منتھلی؟ زیادہ نہیں کرتا, لیکن انجینئرنگ کے زمانے سے ارلی یوتھ سے کوئی پین یا گلاس وغیرہ یہ چیز کوئی اچھی ہو تو اچھا رہتا ہے. آپ روز تو نہیں خریدتے. نہیں پھر بھی مطلب اپنے آپ پہ اب آپ منتھلی کتنا کرتے ہیں؟ 2 لاکھ 3 لاکھ یا جو پسند آ نہیں, اتنا کوئی نہیں. یہ میری پتنی کتنے سال پرانا کوٹ ہے یہ, اور یہ گھڑی جو ہے یہ 60 کی گھڑی ہے, میرے دادا کے زمانے کی ہے, تو اتنا زیادہ خرچہ میرا اپنے آپ پہ نہیں ہے. سر اس کا مطلب آپ ہی نئے ہیں, جو چیز پہن رہے ہیں نئی نئی لگ رہی ہے. کچھ چیزیں تو آپ جو ہے وہ رکھتے ہیں, بار بار سیریس چیز کی طرف چلی جاتی ہے. یہ میرے دادا کے ہاتھ کی ہے, 1960s میں انہوں نے حج میں لی تھی. یہ میں اس کو اس لیے پہنتا ہوں کہ میرے والد کے ہاتھ پہ بھی رہی, اور اومیگا سی ماسٹر ہے, تو 2 ہاتھ بدل چکی ہے یہ گھڑی. یہ تیسرا ہاتھ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت, انسان کو جو ہے وہ فنا ہے, بقا صرف اللہ کو. یہ چیزیں رہ جاتی ہیں, بالکل چیزیں رہ جاتی ہیں, آپ چلے جاتے ہیں, چیزیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. بیٹے کو ٹرانسفر کریں گے یہ گھڑی؟ جو اس کے نصیب میں ہو. سر چھلا
جو چیز اچھی آپ بیٹے کو یا بچوں کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں وہ تربیت ہے. یہ میرے ایک مرحوم دوست کی نشانی ہے, یہ عقیق ہے اور وہ صاحب تصوف بزرگ تھے. لیکن سر آپ نے رنگ فنگر میں پہنا ہے. یہ میرے دوست تھے, میری ان کی جب دوستی ہوئی تو آئی واز ان مائی mid 20s اینڈ ہی واز ان his mid 90s. وہ ایک طرح سے ایک بہت بڑے صوفی بزرگ تھے. ہی از نو مور, یہ ان کے ہاتھ کی نشانی ہے. تو سر بیوی کا چھلا کدھر پہنا ہے؟ وہ بڑی پرانے باتیں ہو گئی جی. It's been a decade now. سر لیکن مطلب رشتے تو پرانے نہیں ہوتے نا. بیوی اسٹل ا بیوی, مطلب ان کا تو کوئی نشانی ہونی چاہیے. وہ نشانیاں جو ہیں وہ پڑی ہوئی, والٹ میں وہ پکچر ہے محفوظ ان کی. پڑی ہے. ہم خان صاحب کے ذمہ پڑ گئے ہیں. اب خان صاحب نے ہمیں کوئی ایسا روگ لگا دیا ہے پاکستان کا او مائی گاڈ کہ اب وہ چیزیں پیچھے رہ گئی. اب عشق پاکستان ہے یا عمران خان ہے؟ پاکستان تھرو عمران خان. تھرو عمران خان. عمران خان سے پہلے نہیں تھا آپ کو کہ پاکستان ایسا ہونا چاہیے؟ میں پاکستان کی وجہ سے عمران خان کے پاس آیا ہوں. اچھا. میرے دادا نے ان لوگوں میں سے ہیں پیر محمد صاحب جو جناح صاحب کے ساتھ ایز اے ورکر, کیونکہ جناح صاحب تو قائد اعظم تھے, وہ ایک اسٹوڈنٹ لیڈر تھے. تو پاکستان بنانے والی فیملی ہماری. سر آپ نے وہی والی تسبیح اور ویسے ہی چپل پہنے ہوئے ہیں, یہ پہلے سے ہی مطلب آپ اور خان کی پرسنالٹی پہلے سے ملتی ہے یا بعد میں آپٹ کی؟ I don't know, یہ تو early 90s سے when I was my second third year تو تسبیح میرے ہاتھ میں ہوتی تھی. سر کتنی کیوٹ سی ہے, پدو سی, ایسا لگتا ہے چھلا ہو. یہ بڑی ایک خاص شخصیت نے مجھے دی. خان صاحب کے گنر گارڈ ہوتے تھے ایوب بھائی, یہ انہوں نے عمرہ میں, لوگ ہمارے کارکن جانتے ہیں ایوب بھائی کو. سر تسبیح کا کیا کانسیپٹ ہے؟ یہ خانہ کعبہ کے ساتھ رگڑ کے انہوں نے مجھے تحفتاً دی ہے, اور یہ میرے جیل کی ساتھی ہے. اور آپ کو ایک مزیدار بات بتاؤں, جیل میں جب انہوں نے مجھے گرفتار کیا تو میرے ہاتھ سے تسبیح بھی لے لیا. اب اس میں بھی کوئی پتہ نہیں دہشت گردی تھی کیا تھی. تسبیح, یہ قلم اور یہ گھڑی, یہ چیزیں اتار کے لے گئے, یہ لے گئے. پھر تھوڑی دیر بعد شکر کرنا چاہیے آپ کو واپس مل گئے. آپ کو پریشرائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے آپ کو وہ دبا لیں. نہیں تو اس سر تسبیح کی کیا خاص بات ہوتی ہے؟ مطلب آپ ویسے بھی تو ذکر کر سکتے ہیں, تو تسبیح پکڑنا یہ بچوں کے لیے, یوتھ کے لیے ہے کہ تسبیح اگر ہاتھ میں ہوگی تو ذکر رکتا نہیں ہے. قدرتی طور پہ ہاتھ میں تسبیح ہو تو ذکر نہیں رکتا. اچھا. اور سر آپ کالے کپڑے ہی پہنتے ہیں موسٹلی A to Z مطلب؟ It is my favorite color. اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ I don't know, I think it's good. لیکن یہ ایک چیز ہے, خانہ کعبہ کا کلر بھی کالا ہے, اور جو آنکھ کی پتلی ہے اس کا کلر بھی کالا ہے. اگر یہ کالا نہ ہو تو آپ کو دنیا کچھ بھی نظر نہ آئے. سر آپ کے فیس پہ جو گلو ہے اس کی کیا وجہ؟ وہ میری ماں کی دعا ہے. نہیں, ماں کی خوبصورتی یا ماں کی دعا؟ ماں کی دعا ہے. اچھا سر, آپ دن میں کیا کھاتے ہیں, آغاز کیسے کرتے ہیں دن کا, مطلب کوئی اپنا ڈائٹ چارٹ؟ کچھ ہوا ہے جیل کے بعد, ایک چیز آئی ہے کہ اب تقریباً میں 2 meals پہ آ گیا ہوں. اچھا. اور یہ سنت طریقہ بھی ہے, اور میں سب کو یہ کہوں گا کہ انسٹیڈ آف گوئنگ ٹو دوز لانگ ریجیمنٹس جس میں آپ اپنی ڈائٹیں کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, آپ سنت کے مطابق زندگی گزاریں. آپ دن میں 2 وقت کھانا کھائیں, دوپہر کو چائے شائے یا وٹ ایور آپ جو بھی کرتے ہیں, لیکن 2 meals a day is a very healthy way to move forward. اور دن میں آپ ریلیکس بھی رہتے ہیں. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر آپ صبح آپ نے ناشتہ کیا ہے اور دن کو آپ کوئی زیادہ کھانا وغیرہ نہیں کھاتے تو آپ ان چیزوں سے جھنجھٹوں سے آپ کی جان چھوٹی رہتی ہے. آپ مطلب آپ کا ٹائم زیادہ کام پہ فوکس ہو سکتا ہے. سر آپ اتنے فرما بردار لگتے ہیں, مطلب اپنے ابا کے, obviously آپ اپنے پیرنٹس کے یہ بہت زیادہ فرما بردار ہوں گے, تو شادی بھی انہی کی مرضی سے کی تھی؟ سارٹ آف نہیں, صحیح جواب دیں ہاں یا نا. شادی ہماری نارملی فیملیز میں ہوتی ہیں, کزنز میں. اوکے. تو جو آپ کی بھابھی ہے, شی از مائی فرسٹ کزن, اور چوائس بھی تھی میری والدہ صاحبہ کی. اچھا. تو کام تھوڑا آسان ہو گیا تھا. اچھا ماشاءاللہ, مطلب آپ کی بھی چوائس تھی اور والدہ صاحبہ کی. سر آپ کو تو بہت پرپوزلز آتے ہوں گے, مطلب جو آپ کی پرسنالٹی ہے, اور ویسے ہی گرلز کو بڑے مینلی آدمی اٹریکٹ کرتے ہیں, جتنے آپ خود میں انٹروورٹ بھی رہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ پروفیشنل لائف میں, خاص کر پبلک لائف میں آتے ہیں, تو آپ ان چیزوں میں بڑا سینسٹیو اس لیے ہونا چاہیے کہ ان سب چیزوں کی بڑی ریپرکشنز ہیں. اور اس کی ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ جب آپ پبلک لائف میں اس پوزیشن پہ آ جاتے ہیں کہ دیکھیں 25 کروڑ کا ملک ہے, ہم سے زیادہ قیمتی, ہم سے زیادہ قابل لوگ موجود ہیں, اللہ نے ہمیں ایک جگہ پہ پہنچا دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وی شوڈ فیل دیٹ ریسپانسبلٹی. اور یہ میں نے ایک دفعہ بات کابینہ میں کی تھی,
میری ایک سائڈ پہ اس طرف شہریار خان بیٹھتے تھے, اس سائڈ پہ زرتاج بی بی. اور زرتاج بی بی کو تو بیچاری کو 10 سال کی سزا دے دی. ان لوگوں کو میں اکثر یہ کولیگس کو کہتا تھا کہ دیکھو یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے کہ 25 کروڑ میں آپ کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, یا اس کو ایک اور طرح سے آپ لے لیں کہ 25 کروڑ کے ملک میں آپ اگر فرض کریں MNA بن گئے ہیں, یا آپ 25 کروڑ کے ملک میں آپ کوئی ڈپٹی کمشنر بن گئے ہیں, یا آپ کسی اچھی اور کسی پوزیشن پہ آ گئے ہیں, تو وہ پوزیشن پر ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ اپنی پرسنل جو چیزیں ہیں اس کو ایک سائڈ پر رکھ کے کم از کم اپنی اس پوزیشن کو آپ جسٹیفائی کریں. بالکل, کہ اس کی سینکٹیٹی وائلیٹ نہ ہو. سر کچھ پولیٹیشینز ہیں, ان کا نام لوں گی, لاسٹ سیگمنٹ ہے ہمارا, آپ نے 10 آؤٹ آف انہیں نمبر دینے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں. عظمہ بخاری صاحبہ, ٹھیک ہے, وہ ڈیڈیکیٹڈ ہیں. نمبر سب کو پاسنگ مارکس دے دیں. نہیں پلیز, آپ اتنے وہ مت بنے سیاسی. 10 میں سے نمبر دے دیں. 6 دے دیں تاکہ پاس رہیں وہ. اچھا اوکے, آپ پاس کرنا چاہتے ہیں تو 4 نمبر کس چیز کے کٹے, ان کی تلخ زبان کے یا پھر نون لیگ میں ہونے کی؟ نہیں, وہ پرفارمنس مزید بہتر بنا ہے تو ان کو 4 نمبر اور مل جائیں گے. سر آپ کو لگتا ہے کہ, آپ کو کیا لگتا ہے عورت کا کیا گہنا ہے, عورت کی خوبصورتی کیا ہے؟ اگر کوئی بہت ہارش کسی کی لینگویج ہے تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں سب سے بہترین پہناوا خاتون کا کسی کا حیا ہو سکتا ہے. حیا تو ایک عورت جو بد کلامی کرے یا گالی گلوچ کسی کو بھی کرے, نہیں کرنی چاہیے. بد کلامی تو کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے. وہ قولوا للناس حسنا, بد کلامی تو کوئی چیز نہیں. سر مریم نواز صاحبہ کو کتنے نمبر دیں گے ان کی پرفارمنس پہ؟ ان کو عظمہ بخاری صاحبہ سے 1 نمبر زیادہ دے دیں کیونکہ ان کی وہ باس ہیں تو ناراض ہو جائیں گی. سر یہ تو آپ بچوں والی مارکنگ کر رہے ہیں, چلے پاس کر دیا. اور سر علی امین گنڈا پور کو مشکل حالات میں اس نے بیچارے نے پرفارم کیا ہے. I would give him 1 number more than مریم نواز at least. اوکے, اور مریم کے والد صاحب ان کو سپورٹ کرنے بیٹھے ہیں, ان کے چاچوں کو سپورٹ, وہ بیچارہ ہر طرف سے مار کھا رہا ہے, وہ بیچارہ ہر طرف سے مار کھا رہا ہے. اچھا, نواز شریف بہتر ہیں گورننس میں یا شہباز شریف؟ ایٹ لیسٹ یہ تو بتا دیں. میرے خیال میں لیڈرشپ تو ان کی جماعت کی میاں صاحب کے پاس ہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن گورننس میں نہیں ان کی ایگری کرتا, کیونکہ دیکھیں 40 میں پولیٹیکل نہیں بات کرتا کہ میں ان کی جماعت کا مخالف ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کو پنجاب کو بہتر ڈیلیور کرنا چاہیے تھا, ایٹ لیسٹ سوشل سٹرکچر میں, کہ بچوں کی زندگی, رول آف لا, ہسپتال کا سٹرکچر, اور وہاں کی جو روڈیں ہیں, وہاں کی جو نکاسیاب کے منصوبے ہیں, خاص کر روزگار کی ایشوز. دیکھیں خان صاحب کو بیچارے کو صرف 3.5 سال ملے, وہ مشکل حالات میں. میاں صاحب کی فیملی تو 40-45 سال سے ہے. لیکن سر پاکستانی تو یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ 78 ایئرز سے, صرف پاکستان کو 78 ایئرز ہوئے ہیں, کیا پرفارمنس دکھانے کے لیے وقت چاہیے؟ نہیں دیکھیں, یہ تو بہت زیادہ وقت ہے. پرفارمنس دکھانے کے لیے تو 5 سال بھی بہت ہے نا. اس کے لیے وہ ڈیڈیکیشن چاہیے کہ پھر وہ ایک ہندوستانی پریزیڈنٹ تھے ڈاکٹر ابوالکلام, ان کی بڑی مشہور سینگ مجھے یاد ہے, اس سے شاید آپ کے جواب کا سوال کا کوئی جواب ذہن میں آ گیا. وہ یہ ہے کہ dream is not something which you see while in your sleep. Dream is something which doesn't let you sleep. تو اگر آپ ایک ویژن کے ساتھ کسی بھی فیلڈ میں ہیں, 5 سال بھی بہت ہیں, بہت کچھ آپ اس میں کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. آپ تو بہت جولی ہیں, اتنے اچھے ہیں, لوگ تو کہتے ہیں آپ میں بہت ایٹیٹیوڈ ہے. یہ تھی سما ستارے کی آج کی ایپیسوڈ. نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ گیسٹ کے ساتھ. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.